ہم نے تو سنا تھا نصیر کمبوز صاحب کے بندہ جو ہے دوسری شادی کر سکتا ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر، لیکن پچھلے دنوں ایک کیس جو ہے اس کے حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس دیکھنے کو ملی کہ پہلی بیوی نے کیس کر دیا شوہر پر کہ اس کے شوہر نے اس کی اجازت کے بغیر شادی کی تھی۔ یہ کیس کیا تھا ایک تو یہ بتائیے، تو اس میں پھر ڈیسیژن جو ہوا ہے تو کیا وہ جو پہلے ایک رائٹ دیا گیا تھا کہ شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتا ہے شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابہام ہے، کوئی قانونی ابہام اس میں موجود ہے؟ بیسیکلی تو پہلا جو بات ہے نا کہ کوئی بھی شوہر پہلی بیوی کے ہوتے جو دوسری شادی ہے اس کی بابت بڑا واضح قانون ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 6 جو پولیگیمی کی بات کرتا ہے، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ متعلقہ اپنے یونین کونسل جو ہے وہ یا جو ثالثی کونسل جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دے گا پرمیشن کے لیے، اور وہاں پہ پھر وہ خاتون جو ہے اس کی بیوی کو بلایا جائے گا، پھر کوئی بھی ریزنیبل گراؤنڈ ہے جو جس کی بنا پہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی بات کو سن کے پھر اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتا تو پھر پولیگیمی کا جو سیکشن 6 ہے اس میں 2 سزائیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو کہ مرد جو ہے وہ اس نے اگر نکاح نامے میں حق مہر لکھا ہے، 2 طرح کا حق مہر ہوتا ہے، ایک معجل ہوتا ہے اور ایک غیر معجل ہوتا ہے۔ جو غیر معجل ہے اس کو ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں، تو فوراً عورت جو ہے وہ حق مہر فوراً جو ہے وہ لینے کی حقدار ہو جائے گی، اور مرد پہ لازم ہے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا کرے، اور دوسرا عورت کو اختیار ہے کہ وہ فیملی کورٹ میں ہی ایک کمپلینٹ دائر کرے گی کہ دوسری شادی کو قابل پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کو قابل سزا۔ اچھا، یہاں پر حق مہر کی بھی وضاحت فرما دیں کہ شادی ہوئی کو 20-25 سال پہلے، اس وقت جو حق مہر کا جو تعین کیا گیا تھا اس وقت، اور وہ اس کو ادا نہیں ہوا، لیکن جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں وہ حق مہر کی حقدار ہو جائے گی، تو اس حق مہر کی جو قیمت میں، جو اس کی پرائس میں کوئی فرق آ جائے گا، ویلیو میں کوئی فرق آ جائے گا؟ اگر تو کیش کی صورت میں لکھا ہوا ہے پھر تو وہ جتنی اماؤنٹ لکھی ہے پھر تو اتنی دینی پڑے گی۔ اچھا، اگر زیورات کی صورت میں ہے تو پھر ظاہری بات ہے زیورات جب جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کو دینی پڑے گی، موجودہ حالات کے مطابق۔ یا جو پراپرٹی لکھی گئی ہے تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے وہ وہی پراپرٹی جو ہے یا جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اچھا، اب حق مہر، اچھا ایک اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون کو مکمل فالو نہیں کرتا اور شوہر کسی سادہ کاغذ پر اپنی بیوی سے انگوٹھا لگوا لیتا ہے، پیار سے، محبت سے، بہلا فیصلہ کر کسی طریقے سے بھی کہ یہ انگوٹھا لگا دو کہ میں دوسری شادی کر لوں، سادہ کاغذ پہ اس کو لکھ کے دے دیتا ہے، تو اس کی ویلیو ہوگی؟ دیکھیں یہ اجازت عورت سے جو لینے کا وہ بھی پروسیجر بتا دیا گیا کہ مرد نے اگر اجازت لینی ہے تو وہ یونین کونسل میں یا ثالثی کونسل میں درخواست دے گا۔ اچھا، وہ اگر فرض کرے عورت سے بھی اس نے انگوٹھا لگوا لیا تو وہ انگوٹھا اس کو ثالثی کونسل سے ویلیڈیٹ کروانا پڑے گا کہ یہ میں نے اپنی بیوی سے اجازت لے لی ہے، تو اب میں پروسیجر پھر اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو پولیگیمی کے سیکشن کے تحت پروسیجر دیا گیا ہے سیکشن 6 کی کلاز 1 2 3 4 میں، جیسے اپلیکیشن دینی ہے، جیسے ثالثی دونوں طرف سے مقرر ہونے، پھر دوسری۔ لیکن نصیر صاحب، یہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے تو یہ کہا تھا کہ مرد کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو اسلام سے متصادم ہوگا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ریاست کو اپنا نظام چلانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی تشریح ہے یا فیڈریشیت کورٹ کی وہ قوانین بنا سکتی ہے، تو فیملی قوانین اسی کے تناظر میں بنے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو پھر جو ہے وہ انہی فورمز میں مسائل بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں، ان مسائل کی روشنی میں نئے قوانین بھی تو بننے ہیں۔ اچھا، اب وہ تو آپ دیکھیں کہ کتنے کوئی 60-70 سال پہلے کے قوانین ہیں سارے۔ بات یہ ہے کہ ان قوانین میں کنسنسس کر کے نا ترمیم کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، کنسنسس کب ہوتا ہے کہ جب کوئی ایشو آتا ہے تو اس پہ پھر جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کی سفارشات لی جاتی ہیں، ان سفارشات کی روشنی میں جو ہے وہ قانون بنایا جاتا ہے تاکہ وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ کا مدعا یہ جو ہمارے سوال اور جواب کے حوالے سے ہے کہ یہ ہے آپ کی دلیل کہ یہ غیر قانونی ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر دیکھیں بیوی کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اگر شادی پراپر نہ ہی وہ پروسیجر اختیار کرتا ہے۔ نہیں، بیوی کی اجازت کے بغیر پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر بھی اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے وہ شادی لیگل نہیں ہوتی، انلیگل ہی ہوگی نا؟ نہیں، اس کام کی اس کو جو ہے وہ سزا ہے
وہ سزا کیا ہے؟ ایک تو وہ فوراً جو اگر پہلی حق میں بیوی معاف کر دے تو وہ تو اگر بیوی، دیکھیں میری بات سنیں، پروسیجر اس نے اختیار نہیں کیا. دیکھیں وہ تو اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب خاتون عدالت میں آ جاتی ہے یا کٹہرے میں آ جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے اجازتوں کے بغیر شادیاں کی ہوئی ہیں، خفیہ بھی کی ہوتی ہیں، خفیہ بھی کی ہوتی ہیں، تو خواتین درگزر کر جاتی ہیں، یا جو ہے وہ بچوں کے معاملات کے بارے میں کہ وہ چلے بچوں کو تربیت باپ مینٹین تو کر رہا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ پولیگامی کا جو سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا، وہ جب کوئی مرد دوسری شادی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر کرے تو جو حق مہر کے کالم میں غیر مؤجل حق مہر ہے نا لکھا ہوا، وہ سارا ادا کرنے کا پابند ہے. اور دوسرا وہ خاتون کو اختیار ہے کہ وہ ایک کمپلینٹ دائر کر کے اس کے خلاف کیس چلا کے اس کو 1 سال تک سزا، خاتون نہیں جاتی جرمانہ، کورٹ میں نہیں جاتی، اکثر خواتین نہیں بھی جاتی، یہ چند ایک ہوتی ہیں جو جاتی ہیں، نکاح کر لیتا ہے اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا لیتا ہے. جب وہ نادرہ سے بھی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کا نکاح نامہ ہو جاتا ہے، کیا وہاں پر یہ ڈاکومنٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یونین کونسل سے اس کے جو ہے پروسیجر ہونا چاہیے، وہاں پر اس کے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے؟ پھر دیکھیں جی، جو بھی اگر معاملہ نہیں بھی پروسیجر ہوتا وہ شادی کر لیتا ہے، اس کو رجسٹرڈ بھی کروا لیتا ہے، تو خاتون کا رائٹ جو ہے وہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کو اختیار نہیں ہے. جاتی وہ خاتون نہیں جاتی تو بس از خود جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. اگر میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ تو اس لیے جو ہے وہ دوسری شادی کی اجازت تو ریاست خود ایکشن نہیں لے گی. نہیں، دیکھو یہ جو فیملی لاز بنے یہ فیملیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنے ہیں. اگر فیملیز دوسری شادی کی صورت میں بھی چیزوں کو وہ مان کے چل رہے ہیں تو ریاست جو ہے وہ ریاست کو یہ ہوتا ہے کہ معاملات سموتھلی چلیں، لوگوں کے درمیان ڈسپیوٹ نہ آئے. دوسری شادی اگر مرد کر بھی لیں تو اس بنا پہ شادی الیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی کہ وہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ شادی برقرار رہے گی، لیکن وہ جو اجازت نامے کے بغیر کی ہے اس کے جو لیکن نصیر صاحب اگر دوسری بیوی سے پہلی سے اجازت نہیں لی، دوسری کی، اور دوسری کے بعد وہ تیسری شادی کر رہا ہے، پھر اس کو پہلی دوسری سے بھی اجازت لینی پڑے گی، اگر چوتھی کر رہا ہے تو پھر تیسری سے بھی اجازت لینی پڑے گی. جو مرد شادیاں کرتا جاتا ہے پیچھے سے اجازت نہیں نہ لی تو سب بیویوں کے علیحدہ انڈیپینڈنٹ کیس بنتے جائیں گے. تو وہ ایک باقی جو 3 ہیں وہ کیس کر دیں گے. وہ ابزاری بات ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے تینوں نہیں کریں گی، کوئی ایک بھی کر دے. بالکل. وہ دیکھیں وہ ایک چیز نکاح نامے میں بھی لکھا گیا ہے، کالم شاید 22 نمبر ہے، کہ کوئی بھی آپ جب آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو اس شادی کی تفصیلات، اس میں سے جو بچے ہیں وہ سارا کچھ بیان کریں. اس کا مطلب آپ نکاح نامے میں دوسرا جو نکاح کر رہے ہیں تو وہ پہلی شادی کی تفصیلات وہاں بھی دینی ہوتی ہیں. اچھا، اگر وہ آپ وہاں پہ تفصیلات نہیں دیتے تو دوسری بیوی بھی آپ پہ چیٹنگ کے زمرے میں پرچہ کروا سکتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا. پہلی بیوی کو علیحدہ سے حق مل جاتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز. تو لہذا بات یہ ہے کہ جتنا قانون کے مطابق چیزیں کی جائیں، ٹرانسپیرنٹلی کی جائیں اور اصول کے ساتھ کی جائیں، اتنا جو ہے وہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے، سبکی سے بچا جا سکتا ہے. اور یوزلی جو ہے وہ شادیاں دوسری شادی کر لی یا کوئی فیملی معاملات ہو گئے تو ان کو جو ہے وہ چیزوں کو سب کو آن بورڈ لے کے کیا جائے تاکہ فیملی اسٹرکچر ڈسٹرب نہ ہو، تباہ نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب نصیر صاحب.